صبرین کو یاد آیا کہ کل جب وہ اور شہزام باربیکیو کھا رہے تھے تو شہزام نے اچانک شہریز کی انگلی کا ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد وہ اداس ہو گئی تھی اور زیادہ بات نہیں کی تھی۔ یہ وہ درد تھا جسے وہ دل سے نکال نہیں سکی تھی، لیکن اس نے کبھی توقع نہیں کی تھی کہ شہزام واقعی اپنی انگلی کاٹ دے گا۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ صرف باتیں کر رہا ہے۔ آخر یہ صرف ایک انگلی نہیں تھی، کوئی بال یا درخت کی شاخ نہیں کہ آسانی سے کٹ جائے۔ کیا شہزام بیوقوف تھا؟ شہریز نے دیکھا کہ صبرین کا حسین چہرہ جو الجھن میں پڑا ہوا تھا آہستہ آہستہ سفید پڑنے لگا، اور وہ بے ساختہ آہ بھرتے ہوئے بول اٹھا، سچ کہوں تو جب تم شہزام کے ساتھ دوبارہ اکٹھے ہو گئے تو میں نے سوچا کہ کیا اس دنیا میں اس سے بہتر کوئی مرد نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ تم اس سے کیوں چمڑی رہی، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ پہلے میرا کے دھوکے میں آ گیا تھا، مگر اب وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اپنی انگلی کیسے کاٹ سکتا تھا؟ اس نے یہ سب کچھ صرف تمہارے اور اپنے درمیان فاصلے کو ختم کرنے کے لیے کیا۔ صبرین کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا۔ اس نے ان چند دنوں میں صرف زبانی طور پر شہزام کے ساتھ دوبارہ تعلق قائم کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ حقیقت میں اس نے یہ سب کچھ بچوں کے لیے کیا تھا۔ مزید یہ کہ شہزام اسے اتنا زیادہ تنگ کر رہا تھا کہ نہ تو وہ کوئی اور کام کر سکتی تھی اور نہ ہی اس کی مخالفت کرنے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ لیکن ابھی تک اس نے دل سے شہزام کو قبول نہیں کیا تھا۔ شہریز نے کندھے اچکائے۔ جب تم بیرون ملک سے واپس آئی تھی تم بار بار کہتی تھی کہ تمہیں اس سے بدلہ لینا ہے اور پھر تم اس کے ساتھ دوبارہ اکٹھی ہو جاؤ گی، لیکن سچ یہ ہے کہ میں دیکھ سکتا تھا کہ تم نرم پڑ رہی ہو۔ جب اس نے میری انگلی کاٹی تب تم نے اسے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر لی۔ حقیقت میں تو کافی عرصہ پہلے ہی اس سب کو بھلا چکا ہوں، مگر تم نہیں بھول سکی، شاید اس لیے کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے آئی تھی اور میری حفاظت نہیں کر پائی۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں اس بار اپنے تعلق کو درست کر سکو۔ یہ کہہ کر شہریز مڑ کر جانے لگا۔ کچھ قدم چلنے کے بعد وہ رکا اور پلٹ کر بولا، میں ابھی اس کے گھر سے آیا ہوں اور وہ بالکل ٹھیک نظر نہیں آ رہا تھا۔ صبرین کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، تبھی ہاشم اس کے پاس آیا اور بولا، چیئر پرسن صبرین، جنرل مینیجر ولف آپ کو لنچ پر مدعو کرنا چاہتے ہیں تاکہ کاروبار کے حوالے سے بات ہو سکے۔ میں اویلیبل نہیں ہوں، میں آج آف لے رہی ہوں اور دفتر واپس نہیں آؤں گی۔ یہ کہتے ہی صبرین نے
دستاویزات اسے تھمائے اور فوراً دفتر سے نکل گئی۔ وہ سیدھا سوری کارپوریشن جا پہنچی۔ اوپر پہنچتے ہی اس نے ٹاپ فلور پر شہزام کے دفتر کا دروازہ زور سے کھولا۔ اندر 5 سے 6 ایگزیکٹوز موجود تھے اور سبھی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ سپی، تم یہاں کیسے آئی؟ شہزام نے فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس کے قدرے سرد چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں تھے۔ پریزیڈنٹ شہزام، ہم ابھی چلتے ہیں۔ ایگزیکٹوز موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فوراً باہر نکل گئے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ ایسا لگتا ہے کہ مسٹر شہزام اپنی سابقہ بیوی کے ساتھ دوبارہ جڑ چکے ہیں۔ ظاہر ہے پہلے بھی ایسی خبریں گردش کر رہی تھیں۔ یہ سب جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے میں نے کبھی سپرین کو مسٹر شہزام سے ملنے آتے نہیں دیکھا، مگر اب تو یقین ہو گیا۔ کیا تم لوگ سمجھتے ہو کہ میں بہرا ہوں؟ فوراً دفع ہو جاؤ۔ شہزام نے غصے میں آ کر ایگزیکٹوز کو گھورا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ پھر وہ نرمی سے خوشی بھری آواز میں بولا، سپی، کیا شہریز نے تمہیں کچھ بتایا ہے؟ کون سے ہاتھ کی انگلی کاٹی؟ مجھے دکھاؤ۔ سپرین نے سنجیدگی سے حکم دیا۔ اس میں کچھ خاص دیکھنے والا نہیں ہے، یہ بس صورت لگ رہا ہے اور شاید تمہیں خوفزدہ کر دے۔ شہزام نے جھجکتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ پہلی بار وہ خود کو کمتر محسوس کر رہا تھا، خاص طور پر جب اس نے سپرین کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ شہزام، سپرین نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھائیں اور اس کی طرف دیکھ کر کہا، جب تم نے اپنی انگلی کاٹی تب تمہیں نہیں لگا کہ یہ مجھے ڈرا دے گا؟ شہزام کے ہونٹ لرزنے لگے۔ آخر کار اس نے خاموشی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اس کے ہاتھ میں جہاں 5 انگلیاں ہونی چاہیے تھیں وہاں ایک جگہ خالی تھی جو موٹے بینڈیج میں لپٹی ہوئی تھی۔ سپرین کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھوں میں کوئی چیز چبو رہا ہو۔ اس نے خود کو ضبط کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھیں پھر بھی سرخ ہو گئیں۔ شہزام، تمہارے دماغ میں کوئی مسئلہ ہے؟ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور اسے ڈانٹ دیا۔ شہزام نے اس کی سرخ آنکھوں کی طرف دیکھا اور اچانک وہ نہ تو شرمندہ محسوس کر رہا تھا اور نہ ہی نروس۔ اس کے برعکس اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تمہیں میری فکر ہو رہی ہے؟ سپرین شہزام کی اس بات پر اتنے غصے میں تھی کہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ وہ اس حال میں تھا اور پھر بھی کہہ رہا تھا کہ اسے اس کی فکر ہے۔ کیا یہ اصل بات تھی؟ سپی، میں واقعی بہت خوش ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ میری انگلی کاٹنے کا فیصلہ صحیح تھا۔
شہزام نرمی سے بولا، اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں یہ کام بہت پہلے کر لیتا، آج تک انتظار نہ کرتا۔ شہزام، دراصل میں صبرین کے گلے میں ایک گانٹ سی محسوس ہوئی۔ صبرین، کچھ مت کہو، بس میری بات سنو۔ شہزام نے اپنے صحیح سلامت ہاتھ سے اس کے ہونٹوں کو نرمی سے ڈھانپ دیا۔ تم نے مجھ سے پہلے کہا تھا کہ تم شہریز کو اپنے خاندان کا حصہ سمجھتی ہو، اور اگر میں نے اس کی انگلی کاٹی تو ہمارے درمیان سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن میں پاگل ہو گیا تھا اور پھر بھی ایسا کر دیا۔ در حقیقت میرے پاس ایسا کرنے کی ایک اور وجہ بھی تھی۔ میں شہریز سے حسد کر رہا تھا۔ مجھے بالکل پسند نہیں تھا کہ تم کسی اور مرد کی اتنی پرواہ کرو، لیکن یہ ثابت ہو چکا ہے کہ میں غلط تھا۔ اگرچہ تم نے مجھ سے صلح کر لی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ صرف بچوں کی خاطر کیا۔ تم کبھی بھی خود سے مجھے کال نہیں کرتی، نہ کوئی پیغام بھیجتی ہو، نہ ہی مجھ سے ملنے کی کوشش کرتی ہو۔ ہمارے درمیان کچھ رکاوٹیں ہیں۔ میرا پہلی رکاوٹ تھی اور شہریز دوسری۔ پہلی رکاوٹ کے لیے میں تمہاری کوئی تلافی نہیں کر سکتا، لیکن دوسری کے لیے ضرور کرنی ہوگی۔ اگر میں نہ کروں تو چاہے ہم دوبارہ اکٹھے ہو بھی جائیں، ہم کبھی بھی اپنی پرانی محبت کی طرف واپس نہیں جا سکیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے صبرین کی طرف مسکراتی آنکھوں سے دیکھا۔ سپی، میری ماضی کی یادیں بکھر چکی ہیں اور مجھے وہ سب کچھ یاد نہیں، لیکن جب تم آسٹریلیا واپس آئی تو ہم ایک مختصر عرصے کے لیے ساتھ رہے۔ اگرچہ وہ وقت بہت کم تھا، مگر میرے لیے ناقابل فراموش تھا۔ میں جانتا تھا کہ تم مجھ سے انتقام لینے کے لیے مجھ سے تعلق رکھا، لیکن اس کے باوجود میں خوش تھا۔ میں بے وقوف تھا کہ میں نے تمہیں صحیح طریقے سے نہیں سنبھالا۔ کیا تم مجھے ایک اور موقع دے سکتی ہو؟ اس نے اپنا سر جھکایا اور اپنی گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جیسے امید کر رہا ہو کہ وہ ہاں کہے گی۔ صبرین خاموش رہی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کا زخمی ہاتھ تھاما اور آہستہ سے اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں ڈال دیں۔ وہ پہلے ایسا کر سکتے تھے، لیکن اب اس کے ہاتھ کی ایک انگلی ہمیشہ کے لیے غائب تھی، اور وہ کبھی پہلے کی طرح انگلیاں نہیں پھنسا سکتے تھے۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیوں رو رہی ہے، بس وہ خود کو روک نہیں سکی، شاید اس لیے کہ اسے وہ وقت یاد آ گیا جب وہ ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے اور اپنی انگلیاں آپس میں پھنسا لیا کرتے تھے۔
سپی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم میرے لیے آنسو بہاؤ گی۔ شہزام نے اپنا سر جھکایا اور دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کر دیے۔ یہ آنسو نمکین نہیں ہوتے، مگر تمہارے آنسو تو میٹھے ہیں۔ ہاں ہاں۔ صبرین کا دل تو رو رہا تھا، لیکن شہزام کی یہ بات سن کر وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ اس نے بے ساختہ اپنا ہاتھ اٹھایا اور ہلکے سے اسے مارا۔ شہزام نے تکلیف کے مارے ہلکی سی سسکی لی۔ صبرین فوراً بولی، ڈرامہ مت کرو، میں نے تمہاری چھاتی پر مارا ہے، زخم پر نہیں۔